نزول کہتے ہیں عربی زبان میں کسی مہمان کی آمد پر فوری طور پر جو چیز پیش کی جائے. دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں. نزیل، مہمان کو نزیل بھی کہتے ہیں اور ضیف بھی کہتے ہیں. ضیف کی جمع ضیوف، مہمان. نزیل وہ اس وقت ہے جبکہ وہ ابھی آپ کے دروازے پر آ کر اترا ہے، یا اونٹ پر آیا ہے سوار ہو کر، اونٹ بٹھا کر اترا تو وہ نازل ہوا ہے، ابھی نازل ہوا ہے اونٹ پر سے. گھوڑے پر تھا، گھوڑے سے اترا ہے. کار پر تھا، کار پر سے اترا ہے. تو یہ نزیل ہے. فوری طور پر اس کی حیثیت نزیل کی ہے. جب وہ آپ کے ہاں آ کر جم گیا، آپ نے اس کے لیے کوئی کمرہ جو ہے ٹھیک کر دیا، یہاں آپ کو بیٹھنا ہے، یہاں رہنا ہے، یہ جگہ ہے، اب وہ آپ کا ضیف ہے. ضیف جو ہے وہ مہمان کو کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں آج بھی دنیا کے اندر رواج ہے، جیسے ہی کوئی آتا ہے پہلے آپ اسے موسم کی مناسبت سے ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں، کوئی چائے یا کوئی ٹھنڈا شربت. پھر تیاری ہوتی ہے، پھر اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضیافت، پھر وہ ضیافت کہلاتی ہے. ابتدا میں جو چیز آپ دیں گے وہ نزل کہلائے گا. نزیل کے لیے اسی لفظ کی مناسبت سے نزل، ابتدائی مہمان نوازی، اور ضیف کی مناسبت سے ضیافت. اب ضیافت جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اہتمام ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے جو ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اس کے لیے پوری طریقے سے تردد کر کے اہتمام ہوتا ہے. یہ ساری نعمتیں جو گنوائی گئی ہیں، اب نوٹ کیجئے، یہ نزل ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ضیافت کا جو تصور ہے اللہ کی طرف سے، جو ضیافت ہوگی، وہ تو ہمارے خیال سے، گمان سے، تخیل سے، تصور سے ماورا ہے. یہ سب کچھ جو ہمارے نفوس میں اشتہا تھی، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں، حیات دنیاوی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی وجہ سے اپنے نفس کی لگامیں کھینچ کر رکھی. اپنے نفس کو وہ سب کچھ فراہم نہیں کیا جو ہم کر سکتے تھے. حرام راستے سے کرتے تو نفس کو وہ سارے اس کے تقاضے پورے کر دیتے تھے، ہم نے نہیں کیے. اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ قیامت میں، جنت میں آپ کے وہ سارے تقاضے جو ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے گا. یہ اس کا بالکل منطقی طور پر جو ہے یہ اس کا بدلہ ہے، اس کی جزا ہے. پھر یہ کہ ہر شخص اپنے شعور کی سطح، اپنے فہم کی سطح، اس کے اعتبار سے جو طلب کرے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا. لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہیں، ابھی یہ ضیافت نہیں ہے. ضیافت کے اعتبار سے ذرا آپ احادیث اگر پڑھیں گے تو یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ اور دوسری بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. یہ حدیث قدسی ہے. حضور فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، عز جل نے یہ کہا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے وہ کچھ ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں، وما خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک کبھی نہیں گزرا. پھر حضور نے فرمایا وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو اس مضمون کی مناسبت سے قرآن کے یہ الفاظ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. سورہ یہ سجدہ کی آیت ہے، یہ حامیم سجدہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور صرف سورہ سجدہ جو ہے یہ ہے سورہ سجدہ علیحدہ، الف لام میم سجدہ. فلا تعلم نفس، کسی جی کو معلوم ہی نہیں ہے جو کچھ ہم نے چھپا کر رکھا ہے ان کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے اعتبار سے جو کچھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ کسی انسان کے علم میں آ ہی نہیں سکتا. ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا احساس اور خیال تک نہیں گزرا. وہ نعمتیں ہیں جنت کی اصل ضیافت والی نعمتیں. یہ جو نعمتیں گنوائی گئی ہیں، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے نفوس کے اندر جو تقاضے ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو ودیت کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تم نے ان کی لگاموں کو کھینچ کر رکھا اپنی حیات دنیاوی میں، اللہ تعالیٰ کے حلال پر اکتفا کی، حرام میں منہ نہیں مارا. اس کی جزا یہی ہوگی کہ تمہاری تمام جتنی بھی تمہاری نفسانی
طلبات طلب میں ہیں ان سب کی بھرپور جو ہے تسکین کا سامان ہوگا۔